اور یہ پی ایم ایل این کے بھی گورنر رہے، پھر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اب انہوں نے جوائن کی ہے پی ایم ایل کیو چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن پہلے پریس کانفرنس کی، ایک دو دن پہلے. نارمل حالات میں شاید یہ خبر اتنی بڑی یا اس طرح نوٹس نہ ہوتی. ایک فارمر گورنر تھے، آئے پارٹیز جوائن کرتے ہیں، بہت سے گورنرز کرتے ہیں ایسے. لیکن آج کل کے پیکولر حالات میں بڑے لوگ اس کو ڈفرنٹ زاویے سے دیکھ رہے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروپ ری امیجن کر رہا ہے پاکستان کو، ری امیجننگ. اس میں ایک فارمر پرائم منسٹر شفیق عباسی، اس میں فارمر فائنانس منسٹر ہمارے اسماعیل مفتاح، اور اسی طرح اپنے مصطفیٰ کھوکھر. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک پرائم منسٹر بھی ہے، فائنانس منسٹر بھی ہے، شاید پاسبل انٹیریئر منسٹر بھی ہے. ایک طرف وہ گیم چل رہی ہے، اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اور سڈنلی پورے شہروں میں اور یونیورسٹیز میں. اور پھر ایک سروے بھی آیا جس پہ کہا گیا کہ جی قوم جو ہے شاید ایک نئی پارٹی کا بھی ویکیوم دوبارہ بن رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ چلے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کو یہ کوئی اندر کرتے ہیں یا ڈسکوالیفائی کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو کوئی توڑنے میں کامیاب ہوتی ہے، واٹ ایور اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے لوگ، تو وہ اتنا بڑا ووٹ بینک اس کو بھی تو کہیں ایڈجسٹ کرنا. انہوں نے پی ایم ایل ایم نے تو نہیں جانا، پی پی میں نہیں جانا. اس قسم کی باتیں ہو رہی. تو جب چودھری سرور صاحب کا ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ بھی شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے، پتے لگ رہے ہیں. تو ہم نے کہا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کسی کھیل کا پتہ ہے یا نہیں ہے. چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چودھری صاحب عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اس وقت آ کے پی ایم ایل کیو جوائن کی ہے چودھری شجاعت صاحب کی، اور چودھری شجاعت صاحب کا رفٹ ہو گیا تھا پرویز الہی سے جب انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑا، اور کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت کے باوجود. اور وہ تو خود پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ جی میرے پاس آئے تھے وہ صاحب جن کا نام عمران خان لیتے ہیں لیکن میں نہیں لوں گا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم ادھر جاؤ، تو میں نے کہا یار تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم بچوں والی بات کر رہے ہو. مجھے پتا ہے کہ آپ وہاں وہ چورن نہیں بیچ سکتے، لیکن آپ وہی چورن کی طرف چلے گئے ہیں جو بقول پرویز الہی بکتا نہیں تھا. تو کیا آپ کو کسی نے ایڈوائز کیا ہے، کہا ہے یا مشورہ دیا ہے کہ چودھری شجاعت کے ساتھ لگیں؟ جی مالک صاحب، ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں انٹرویو پہ لینے کا. دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تقریباً 1 سال کے بعد سیاست میں غیر متحرک ہونے کے بعد فیصلہ کیا ہے. اور پہلے میں نے یہ کہا تھا چونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑی آفت آ گئی ہے، سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو میرا پورا فوکس جو تھا پاکستان ڈیولپمنٹ پریکٹیکل کا اور سرور فاؤنڈیشن کا، وہ پورا فوکس سیلاب زدگان کی مدد پر تھا. اور میں بڑے یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ ہماری جو چارٹیبل آرگنائزیشنز ہیں، یہ ہماری جو فلاحی تنظیموں ہیں، انہوں نے کسی بھی گورنمنٹ سے زیادہ کام جو ہے وہ کیا ہے. ڈیلی لاہور سے ڈیورنگ دس کرائسس 20-25 کنٹینر راشن بیگ کے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ میں جاتے تھے. چلے وہ تو ہو گیا، پہلے ادھر آ جائے چودھری صاحب، وہ تو نیکی کا کام ہے. میں آ گیا. تو میں نے پچھلے 2 مہینے سے یو کے میں لوگوں سے، امریکہ میں، یورپ میں، پاکستان میں مشاورت شروع کی تھی. تو اکثریت لوگوں کی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی پارٹی بنائیں اور یہاں پر پارٹی کی بہت گنجائش ہے، جو کہ بعد میں یہ جو سروے 2 آئے ہیں انہوں نے بھی ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کے 30-35 لوگ بلکہ آدھے لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ پرانی جماعتیں جو ہیں وہ ڈلیور نہیں کر سکیں. ان حالات میں ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. لیکن نئی سیاسی جماعت بنانا کوئی ایک آسان کام نہیں تھا. لیکن جب چودھری شجاعت صاحب میرے پاس آج سے 3 مہینے پہلے گھر آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میری جماعت میں شامل ہو جائے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بھی آپ کی فیملی کی لڑائی ہے، اس میں میرے لیے شامل ہونا بڑا مشکل ہے. لیکن جب پرویز الہی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے، تو یقین مانے پھر تقریباً 95% لوگوں کی جو مجھے یہ کہتے تھے اپنی جماعت بنائیں، ان کی رائے یہ تھی کہ اب بنی بنائی جماعت جو ہے اس میں آپ چودھری شجاعت ایک ایماندار آدمی ہیں اور کرٹیس ہیں، اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مساحلت جو ہے، ریکنسلیشن کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس جماعت میں شامل ہونا چاہیے. تو اگر میں کسی کے اشارے پہ چلا ہوں تو وہ بزنس کمیونٹی پاکستان کی ہے، وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ میرے جو دوست ہیں،
پی ٹی آئی میں وہ جو میرے دوست ہیں پیپلز نہیں تو اگر آپ نے مشورہ کیا، آپ نے انگلینڈ میں بھی مشورہ کیا، چوہے صاحب آپ نے یو کے میں بھی، انگلینڈ میں بھی مشورہ کیا، آپ نے اسکاٹ لینڈ میں بھی مشورہ کیا، تو آپ نے پنڈی میں بھی اپنے دوستوں سے مشورے کیے کہ نہیں کیے؟ نہیں، پنڈی میں بالکل میں نے اس بارے میں مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ میں پھر یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ جی میں نے تو وہ ان سے مشورہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جھوٹ بولنا جو ہے میرے لیے سب سے مشکل کام ہے پاکستان۔ تو بغیر مانگے کوئی مشورہ ملا آپ کو، یا مشورہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا، کیا بغیر مانگے کوئی مشورہ ملا؟ اور کیا اگر بغیر مانگے آپ آ بھی گئے تو کیا اس کے بعد اپریسیشن آئی کہ چوہے صاحب بڑا چنگا فیصلہ کیا؟ نہ میں نے مشورہ مانگا، نہ مجھے مشورہ کسی نے دیا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جہاں جہاں بھی دوست ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں، چاہے وہ دوسری جگہوں پہ ہیں، انہوں نے ویش ویل جو ہے ضرور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے، اور میری بھی دعا ہے۔ اور میں ایک بات بتائیں، آپ پاور سٹرکچر میں رہے ہیں، نہیں بالکل اللہ سب کے لیے بہتر کرے، آپ پاور سٹرکچر میں رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں تمام چیزوں کو، آپ کانفلکٹ سچویشن میں بھی رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں، جو یہ تاثر ہے کہ بہت سیریس ڈفرنس ہے خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، آپ کے نزدیک یہ تاثر درست ہے؟ اور کیا آپ کے نزدیک یہ بات اب پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے جا چکی ہے، یا ابھی بھی کچھ صلح نامے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تقریباً 2.5 سال جو تھے ان میں تو کوئی ڈفرنس آف اپینین نہیں تھا، سوائے ایک کہ ان کے تحفظات تھے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ لوگ بد دعائیں دے رہے تھے کہ جو ان کو بھی اللہ نقصان پہنچائے، اور جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کو بھی گالیاں دیتے تھے۔ تو لیکن جب میرا خیال ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات تو کبھی بھی نہیں جاتی پاکستان میں، دنیا میں کبھی بھی کسی چیز کو بھی رول آؤٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد فاصلے جو ہیں یقینی طور پر بہت بڑھ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تحریک انصاف کو ایڈوائز کر رہا ہوتا تو میں ان کو یقینی طور پر کہتا، دیکھیں حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ، ہم یورپ کے ساتھ، ہم فوج کے ساتھ، ہم جوڈیشری کے ساتھ اعلان جہاد کر دیں۔ آتے ہیں مشکل مسائل، اور یہ تو سب کو پتا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہوگی لیکن اب اس وقت جو حالات ہیں آپ کے خیال میں کون بیچ میں بات چیت میں مدد دے سکتا ہے، کون بروکر کر سکتا ہے بات چیت؟ دیکھیں جی، مدد تو بہت سے لوگ ہیں پارٹی کے اندر جو مصالحانہ رویہ جو ہے اختیار کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی سنی جاتی تو میرا خیال ہے کہ حالات اس سٹیج پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے سارے ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں، لیکن خان صاحب کو ایک ضرور میں یہ مشورہ دوں گا کہ دیکھیں، ایک بات جس نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اور جو ڈیلیوری ہونی تھی، گڈ گورننس دینی تھی، وہ نقصان اس بات نے پہنچایا ہے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں دہشت گردوں کے ساتھ بات کر لوں گا، میں نریندر مودی کے ساتھ بات کر لوں گا، میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں۔